انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا اور اپنے بندوں سے اس کی حفاظت کروائی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان پاک باز لوگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے قرآن کی حفاظت کی، یعنی قرآن کو ایک جگہ جمع کر کے پورے مسلمان علاقوں میں پھیلا دیا تاکہ کوئی قرآن میں رد و بدل نہ کر سکے۔ اور اسی طرح قرآن کی حرمت ہے قرآن کی، کیونکہ جس طرح قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، جس طرح اللہ کی حرمت ہے، اللہ کی عزت ہے، اسی طرح قرآن کی بھی عزت ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی عزت نہیں کرتے، مشرک، وہ اللہ کی عزت نہیں کرتے، اللہ کو گالیاں دیتے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ اللہ کو گالی دینا ہے، وہ قرآن کی عزت بھی نہیں کرتے۔ لیکن اہل ایمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کی حفاظت بھی کریں، قرآن کا احترام بھی کریں۔ میں من حیث القوم آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ قرآن کا احترام کرتے ہیں؟ ظاہری طور پہ تو ہر مسلمان قرآن کا احترام کرتا ہے، لیکن عملی طور پہ کتنے لوگ ہیں اس کا احترام کرنے والے؟ میں یقین سے کہتا ہوں اگر پوری امت مسلمہ عملی طور پہ قرآن کی عزت کرنا شروع کر دے تو کسی کافر کو جرأت نہیں ہوگی کہ وہ قرآن کی بے حرمتی کر سکے۔ لیکن ہم ان لوگوں کی مذمت کرتے ہیں جنہوں نے یہ برا فعل کیا، اور یہ بات ان قوموں کو سن لینی چاہیے کہ اگر تم 2 ارب مسلمانوں کے جذبات کا احترام نہیں کرو گے تو پھر یاد رکھو، پھر تمہارے یہ ہولوکاسٹ، تمہارے یہ جو پرچم ہے، ان کا بھی احترام نہیں رہے گا، کیونکہ ہم جو ان کی مذہبی کتابیں ہیں، مذہبی شخصیات ہیں، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اگر کوئی اس طرح کا گھناؤنا فعل کرتا ہے تو ہم اس کے جواب میں ان کی جو آسمانی کتابیں ہیں ان کی بے حرمتی کریں۔ ہمیں ان کا احترام کرنے کا بھی حکم ہے، پہلے انبیاء کا احترام کرنے کا بھی حکم ہے، لیکن ہم پھر یہ کریں گے کہ جن چیزوں سے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے پھر ہم اسی طریقے سے تمہیں بھی تکلیف پہنچائیں گے۔ لیکن مسلمان عوام کا کام تو ہے احتجاج کرنا، لیکن حکمرانوں کا کام احتجاج نہیں۔ حکمرانوں کا کام اس برائی کا سد باب کرنا ہے، وہ حالات کے مطابق جس طرح پہلے حالات تھے، محمد بن قاسم رحمہ اللہ کے وقت اگر عورت کی بے حرمتی کی گئی تو انہوں نے فوج کشی کی، اس علاقے کو فتح کیا، اور اسی طرح اور بھی واقعات ہیں۔ اور اب اس وقت جو سد باب کا طریقہ ہے وہ ان ملکوں سے بائیکاٹ کا ہے، ان کے سفراء کو نکالنے کا ہے۔ ہم حکمرانوں کو یہ کہتے ہیں کہ تمہارا کام احتجاج نہیں، بلکہ تمہارا کام یہ ہے کہ ان کے ساتھ، ان ملکوں کے ساتھ یا اس ملک کے ساتھ اس وقت تک سفارتی تعلقات ختم کیے جائیں جب تک وہ طے ہو کے
या उस मुजरम को करार वाकई सजा ना दें। क्यों जी, आपका इत्तेफाक है इन बातों पे? हम अपनी हुकूमत तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि तुम्हारा काम एहतजाज नहीं, एहतजाज तो हमारे जैसे करें, अवाम करें, तुम्हारा काम इन चीजों का सद्देबाब करना है। अल्लाह ताला हमारे मुसलमान हुक्मरानों को ये तौफीक अता फरमाए कि वो इन हुर्मतों का, ये जो अल्लाह की हुर्मतें हैं, कुरान है और मसाजिद हैं और इस तरह के अल्लाह के शायर हैं, इनका दिफा करना मुसलमान हुक्मरानों की जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला उनको ये तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।